اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اور بہنوں، اسلامک سائنس کی اردو نشریات میں آپ کا استقبال ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ یہ سیریز کا چوتھا اور آخری ویڈیو ہے اور اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس حصے میں جن ٹاپکس کو میں کور کرنے جا رہا ہوں، ایک نظر ان ٹاپکس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وسکوسٹی، چپچپاہٹ یا گوند والا یا جسے لس لسا ہونا کہتے ہیں۔ چلیے گوندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ Anyone reading the Quran will notice that Muhammad sometimes goes on and on about very little. Another CPS personality trait that we need to look at is viscosity, a stickiness in oral and riddle productions that is beyond common sense, like a needle stuck in a crack on a phonograph record. NCBI.NLM.NIH کی کلینکل اسٹڈی کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وسکاسٹی یعنی چپچپاہٹ موضوعات کی ایک محدود رینج کے بارے میں بار بار اور واقعاتی طور پر بات کرنے کے رویے کا رجحان عارضی لوب مرگی یعنی TLE کے مریضوں میں پایا جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کو سماجی ہم آہنگی کی بڑھتی ہوئی سطح کی نمائش کرنے کی بھی اطلاع دی جاتی ہے۔ باہمی طور پر چپکنے والے بننا یا رجحان یا چپکنا، جسے باہمی TLE میں خاص طور پر عام ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بھی ایسا واقعہ پیش نظر نہیں آتا ہے کہ جس میں انہوں نے محدود موضوعات کے بارے میں بار بار اور واقعاتی طور پر بات کی ہو۔ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے، یا یوں کہیے کہ تاریخ شواہد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان سے کئی سوار ایسے موضوعات پر مختلف سوال پوچھتے تھے جو آپس میں ایک دوسرے جڑے ہوئے بھی نہیں رہتے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے کے قریب تعلق رکھتے تھے۔ وہ وضاحت کے ساتھ موضوعات کی وسیع رینج کے جوابات بڑی آسانی سے دے دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ گندال جس صورت کی مثال دے کر کہہ رہا ہے، چلیے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ یہاں پر بڑے ہی 10 مرتبہ یہ کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، لیکن اگر آپ ان آیتوں کو شروع سے لے کر آخر تک غور سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پہلے ان باتوں کو بتایا جا رہا ہے جو کہ مثالی ہیں، یعنی قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں بتایا گیا ہے، پچھلی بستیوں کی تباہی کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ لوگ جو مجرم تھے، ہر ایک انسان کی پیدائش کے بارے میں کہا گیا ہے، سرزمین کی خصوصیات کے بارے میں کہا گیا ہے، بے ایمانوں کے لیے جو جہنم تیار کی گئی ہے اس کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ اس دن کسی قسم کا کوئی باہمی یعنی کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے، یعنی متقیوں اور محسنوں کے لیے بہشت کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر جو احسانات کیے ہیں ان کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور ہر ایک کو اپنا اپنا حال اس دن پتہ چل جائے گا جو کہ قیامت کا دن ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے سورہ الرحمن میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کی جاری نعمتوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ گندال یہ کہہ رہا ہے کہ لائک اے نیڈل اسٹک ان اے کریک آن اے فونوگراف ریکارڈ، جیسے کہ فونوگراف ریکارڈ پر ایک دراڑ میں پھنسی ہوئی سوئی، جیسے کہ مینٹلی چیلنج لوگ ایک ہی بات کو بار بار دہراتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے، یہ بالکل بے بنیاد مثال ہے جس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اگر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو شروع سے غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نبوت مشن کے آغاز سے پہلی وحی سے لے کر کھلے عام منادی تک قریش کی بڑھتی ہوئی دشمنی، عرب قبائل کو تبلیغ اسلام، مدینہ منورہ کے انصار کا اسلام قبول کرنا، قریش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مختلف مہمات، جنگیں اور معاہدے، آپ اپنی زندگی میں ہر قسم کی زیادتیوں کو سامنا کرتے رہے اور لوگ اسلام قبول کرتے گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیہودگی کا دعویٰ مذاق کا قید ہے، یعنی یوں کہیے کہ یہ مذاق کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ سوشل کوہیژن یعنی سماجی ہم آہنگی۔ چلیے گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ Viscosity, the behavioral tendency to talk repetitively and circumstantially about a restricted range of topics, is common in patients with TLE. Such patients are also reported to exhibit heightened levels of social cohesion, the tendency to become interpersonally clingy. The sticky interpersonal style may be particularly common in TLE patients. Health.gov کے مطابق سماجی ہم آہنگی جسے کہتے ہیں سوشل کوہیژن، سماجی تعلقات کی بڑھتی ہوئی سطح سے متعلق ہے، باہمی طور پر چپکنے کا رجحان جسے کہا جاتا ہے۔ اس لٹریچر میں کہا گیا ہے کہ صحت اور نفسیاتی فلاح و بہبود جسے کہتے ہیں سوشل ویل بینگ کے لیے تعلقات اہم ہیں۔
تعلقات کا تصور، سماجی ہم آہنگی، معاشرتی سرمائی، معاشرتی نیٹ ورک اور معاشرتی حمایتی جیسے اصطلاحات کے ذریعے کی جاتی ہے۔ سماجی ہم آہنگی سے مراد رشتوں کی مضبوطی اور کمیونٹی کے ممبروں کے درمیان ایک یکجہتی کا احساس ہے۔ سماجی ہم آہنگی کا ایک اشارہ سماجی سرمائی کی مقدار ہے جو کہ کمیونٹی کے پاس پایا جاتا ہے۔ گندال آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہے ٹھیک دورے کے درمیان زبان کی خرابی کے نتائج میں لچک پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی لچک زبان کی خرابی کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی تھی۔ مندرجہ بالا تحقیق سے اس بنیاد پر یہ پتہ چلتا ہے کہ جسمانی اور نفسیاتی فلاح و بہبود جسے کہتے ہیں ویل بینگ کے لیے سب سے اہم عنصر سماجی ہم آہنگی یعنی سوشل کوہیژن ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اسی بنیاد پر گندال کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ کمپلسری ورسیفائنگ آفٹر ٹریٹمنٹ آف ٹرانزینٹ ایپلیپٹک امنیشیا یعنی عارضی مرضی کے بھولنے کی بیماری کے علاج کے بعد مجبوری کی شاعری، یعنی PubMed.gov کے مطابق آیت کی مجبوری کی پیداوار ہائپرگرافیا کی غیر معمولی شکل ہے جو بنیادی طور پر دائیں عارضی لوب دوروں کے ساتھ مریضوں میں رپورٹ کی گئی ہے۔ ایک پیشنٹ جسے ٹیمپرل لوب ایپلیسی تھی جس نے الگ تھلگ مجبوری کی شاعری یعنی جسے کہتے ہیں ورسیفائنگ تیار کی تھی، جس میں ایک سے زائد رائمنگ نظمیں موجود تھیں۔ یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ شاعری کی مجبوری کی پیداوار ایک ہائپرگرافیا ہے اور ایک سے زائد رمزی چھپی ہوئی یعنی نظمیں تیار کرتے ہیں۔ اوپر ہم پہلے ہی اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پڑھے لکھے تھے اور وہ شاعری کرنا نہیں جانتے تھے، نہ ہی انہیں شاعری پسند تھی۔ وائلنس اور مارٹری ان اسلام یعنی اسلام میں تشدد یا قتل، اسلام میں جسمانی جہاد کا تصور۔ چلے گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ This is again not to say that everybody with epilepsy is violent, no, but this can come up as a symptom when you're challenging people with delusional beliefs. And this can also come up with not only just explicit violence from the person himself, but soliciting murder, soliciting violence through religious means via other agents as well. Talks about Muhammad's disposition of violence. So there is in the Quran literally beheadings in the Quran. I mean, that's pretty extreme behavior. But here we have Muhammad, the warlord. گندال نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگی خداوند یعنی وارلارڈ کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ آئیں سب سے پہلے جہاد کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاد دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں زور دینا یا جدوجہد کرنے سے مراد ہے۔ اس ذیل میں اس حوالے کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ UNAOC.org کی جانب سے پبلش کردہ پیپر جہاد ہولی اور انہولی وار بائی جان ایسپوزیٹو کہتا ہے کہ جہاد کی اہمیت کی جڑیں قرآن مجید کی حکم میں پیوست ہیں۔ لفظ جہاد کے لغوی معنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جدوجہد یا کوشش سے مراد ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ابتدائی صحابہ کی مثال میں موجود ہے۔ جہاد سے مراد وہ فرض ہیں جو تمام مسلمانوں افراد اور معاشرے پر واجب ہیں کہ وہ خدا کی مرضی کی پیروی کریں اور اس کا ادراک کریں، نیک زندگی بسر کریں اور تبلیغ کریں، تعلیم، مثال، تحریر وغیرہ کے ذریعے سے اسلامی معاشرے کو وساحت دیں۔ جہاد میں اسلام اور معاشرے کو جارحیت یعنی جسے کہتے ہیں ایگریشن سے بچانے کا حق اور فرض بھی شامل ہے۔ پوری تاریخ میں جہاد کی دعوت نے مسلمانوں کو اسلام کے لیے متحرک کیا ہے۔ قرآن امن کا درس دیتا ہے۔ قرآن چیپٹر نمبر 2 سورۃ البقرہ ورس نمبر 224 میں کہا گیا ہے کہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کو اپنی قسموں میں اعضا نہ بناؤ کہ تم نیکی کر رہے ہو اور نیک کام کر رہے ہو اور لوگوں کے درمیان صلاح کر رہے ہو۔ قرآن چیپٹر نمبر 25 سورۃ الفرقان ورس نمبر 63 میں کہا گیا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غلام وہ ہیں جو زمین پر عاجز ہیں اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب احمق ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو نرمی اور سلامتی کے ہلکے پھلکے سے جواب دیتے ہیں اور سلام کہتے ہیں۔ قرآن چیپٹر نمبر 8 سورۃ الانفال ورس نمبر 61 میں کہا گیا ہے کہ اور اگر وہ صلاح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرو، کیونکہ امن بنائے رکھو۔ اسلام امن کا مذہب ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی ہی دلچسپ حقیقت سے آشنا کرواتا ہوں۔ پہلے منظر میں دیکھیے گا کہ قرآن چیپٹر نمبر 9 سورۃ التوبہ ورس نمبر 6 میں کہا گیا ہے اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ کی پناہ چاہتا ہے تو اسے پناہ دیں
تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن کو سن سکے اور پھر اسے وہاں لے جائیں جہاں وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں جانتے۔ اس صورتحال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف تمام مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافروں کو تحفظ فراہم کریں، بلکہ ہمیں انہیں محفوظ مقام تک پہنچانا بھی ہے۔ اگر وہ مدد طلب کریں تو یہ دنیا کے تمام سارے مسلمانوں پر یہ فرض ہے۔ ان لوگوں کو اس وقت تک معصوم قوم سمجھا جاتا ہے جب تک کہ وہ آپ سے نہ لڑیں اور امن معاہدے کو نہ توڑیں۔ چلیے گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ In Islam, in the Quran, the most holy text, we find beheading. We find angels being asked to smite the necks and fingertips of disbelievers and being harsh and whatnot. The fact is, there's so much of it that it becomes to a point where it's statistically significant chunk of the Quran and the theology is dedicated to this. And that's why this is a huge problem. Verses of the Quran that signify some sort of violence, that if just the fact that they exist in the Quran disqualifies it from being a book of the Word of God, because you wouldn't expect God to be such explicitly violent in his last message to mankind. In fact, the way these violence notions come out also shows that this is a product of a damaged mind and not a wise God. گندال یہ کہہ رہا ہے کہ تشدد سے متعلق ان آیتوں کی موجودگی قرآن کو خدا کا کلام ہونے سے نااہل قرار دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کو نقصان پہنچا ہے، بلکہ گندال کے دماغ کو نقصان پہنچا ہے۔ ہز مائنڈ از ڈیمیجڈ، کیونکہ یہ سیدھا آدمی نہیں ہے، بڑی ٹیڑھی نسل کا آدمی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں مظلوموں کی حفاظت کے لیے دفاعی جنگ کی اجازت ہے۔ یعنی قرآن چیپٹر نمبر 22 سورۃ الحج ورس نمبر 39-40 میں کہا گیا ہے لڑائی کی اجازت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو ان سے لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ قرآن چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء ورس نمبر 75-76 میں کہا گیا ہے کہ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں نہیں لڑتے اور ان کمزوروں کے حق میں نہیں لڑتے جو مردوں، عورتوں اور بچے میں سے ہے، جن کا رونا یہ ہے، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نجات دے جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے ایک ایسے شخص کو پیدا کر جو حفاظت کرے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے مدد کرنے والا پیدا کر۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، پس شیطان کے دوستوں سے لڑو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد۔ قرآن چیپٹر نمبر 9 سورۃ توبہ ورس نمبر 12 میں کہا گیا ہے اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی خصموں کی خلاف ورزی کریں اور تمہارے دین پر ناپسندیدگی اور تنقید سے حملہ کریں تو کافروں کے سرداروں سے لڑو۔ قرآن چیپٹر نمبر 9 سورۃ توبہ ورس نمبر 13 اور 14 میں کہا گیا ہے کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے کہ جنہوں نے اپنی خصموں کی خلاف ورزی کی ہے اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا ہے جبکہ انہوں نے سب سے پہلے آپ پر حملہ کیا ہے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ کا زیادہ حق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ ان سے لڑو تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے اور انہیں رسوا کر دے اور تمہیں ان پر فتح دے اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے دے۔ جنگ بدر میں 313 مسلمان 1000 مشرکین مکہ سے خلاف جنگ لڑے تھے اور فتح مسلمانوں کی ہوئی تھی۔ وہ کافر معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، پہلے مسلمانوں پر دین اسلام پر حملہ کر رہے ہیں، اپنی خصموں کو توڑ رہے ہیں، یقینی طور پر ان کی خصمیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں۔ لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان ان کافروں سے لڑیں۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دفاع کریں۔ اب آپ ان حدیثوں کو دیکھیں گے جن کا ذکر عبداللہ گندال نے کیا ہے، تب مکمل طور پر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا حقیقت کیا ہے۔ صحیح البخاری والیوم نمبر 9 حدیث نمبر 70-27 میں کہا گیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا پسند کروں گا اور پھر شہید ہو جاؤں گا اور پھر واپس زندہ ہو جاؤں گا اور پھر شہید ہو جاؤں گا اور پھر واپس زندہ ہو جاؤں گا۔ ابو ہریرہ نے ان لفظوں کو 3 مرتبہ دہرائی تھی۔ یہ بات اس حدیث کی وجہ سے کی گئی ہے۔ صحیح البخاری والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 28-17 میں کہا گیا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والوں کا کوئی بھی شخص دنیا میں واپس جانا پسند نہیں کرتا، چاہے اسے زمین کی ہر چیز کیوں نہ مل جائے ہو۔
سوائے اس شہید کے جو دنیا میں واپس جانا چاہتا ہے تاکہ وہ 10 مرتبہ شہید ہو، اس لیے کہ اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عزت اور وقار حاصل ہوتا ہے اور اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ صحیح البخاری والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 2818 میں کہا گیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جہاد جسے کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے کیونکہ آپ کو ان لوگوں سے لڑنا ہے اور لڑنے کی ضرورت ہے جو کمزور ہیں، بدسلوکی کے شکار ہیں اور مظلوم ہیں، اور اسلام اور معاشرے اور کو جار حد سے بچانا بھی شامل ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد ہے اور یہ بالکل صحیح اور درست ہے۔ ایک اور حدیث اس کے بارے میں ملاحظہ فرماتے ہیں، صحیح البخاری والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 3029 میں کہا گیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو دھوکہ دہی کا نام دیا ہے۔ صحیح البخاری والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 3030 میں کہا گیا ہے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ دھوکہ دہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ سے دور رہنا بہتر ہے، اگرچہ صلح حدیبیہ مکمل طور پر مسلمانوں کے خلاف تھی، پھر بھی آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے پر دستخط کیے اور جنگ سے گریز کیا۔ انہوں نے اس دنیا کے سامنے ایک شاندار مثال پیش کی ہے۔ جسٹ وار تھیوری یعنی عدلی جنگ کا نظریہ اسے دیکھتے ہیں۔ IEPUTM.edu کے مطابق عدیل جنگ نظریاتی اس جواز سے متعلق ہے کہ جنگیں کیسی اور کیوں لڑی جاتی ہیں۔ جواز یا تو نظریاتی ہے یا تاریخی ہو سکتا ہے۔ نظریاتی پہلو کا تعلق اخلاقی طور پر جنگ کا جواز پیش کرنے اور ان شکلوں کی ہے جو کہ جنگ کے لے سکتی ہیں یا نہیں لے سکتی ہیں۔ تاریخی پہلو یعنی عدل جنگ کی روایت کے قوانین یا معاہدوں کے تاریخی جسم سے متعلق ہیں جو صدیوں میں مختلف جنگوں میں لاگو ہوتی ہیں۔ آخر میں یعنی جیسے کہتے ہیں کنکلوژن میں اس مضمون یعنی اس آرٹیکل میں عدیل جنگ کے نظریے کی بنیاد اصولوں کے ساتھ ساتھ اس میں شامل کچھ مسائل کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ تھیوری نظریاتی اور اطلاقی اختلافات کو جوڑتا ہے کیونکہ یہاں تال میل کا مطالبہ کرتا ہے۔ دیگر شعبوں کی دلچسپی جس میں موجود ہے وہ یہ ہے یرغمالیوں کے بارے میں، معصوم خطرات کے بارے میں، بین الاقوامی ناکہ بندی کے بارے میں، محاصروں کے بارے میں اور بڑے پیمانے پر تباہی مچانے والے ہتھیاروں کا استعمال یا اینٹی پرسنل ہتھیاروں اور مداخلتی پسندی اخلاقیات اور عملیات شامل ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے ہر پہلو کو کامل انداز میں بیان کیا ہے اور عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ چلیے میں آپ کو اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ تاریخ الطبری والیوم نمبر 8 پیج نمبر 182 میں کہا گیا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول نے قریش سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، قریش کے لوگ اور اہل مکہ، آپ کے خیال میں آپ کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا اچھا کرنے کا، کیونکہ تم ایک سخی ساتھی قبیلے کے آدمی ہو اور سخی ساتھی قبیلے کے بیٹے ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا جاؤ تم وہ ہو جن کے بندھن توڑ دیے گئے ہیں۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور عام معافی دے دی تھی، جنرل ایمنسٹی جسے کہتے ہیں، جنرل ایمنسٹی دے دی تھی جو اس زمانے میں ناقابل تصور بات تھی اور یوں کہیے کہ یہ غیر معمولی سی چیز تھی، حالانکہ خدا نے انہیں اس قابل بنایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو زبردستی پکڑ لیں اور وہ ان کا مال تھے یا یوں کہیے کہ ان کی ملکیت ہو گئے تھے۔ جنیوا کنونشن جو 4 کنونشن نئی کنونشن سے ملا کر آرٹیکل 429 کہا جاتا ہے، جو کہ اگست 12 1949 میں وجود میں آیا تھا، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل جو کہ ایک انسانی حقوق کی تنظیم ہے، مئی 28 1961 میں وجود میں آیا تھا، یہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے بہت آگے کی سوچنے والے زبردست سربراہ تھے جنہوں نے عام معافی دے دی تھی، جو زمانے کے لیے غیر معمولی اور غیر تصوری بات تھی۔ ٹھیک اسی طرح سے وہ انسانی حقوق کے علم بردار بن گئے تھے، یعنی سپورٹر بن گئے تھے، وہ سمپیتھائزر سے، وہ ریولیوشنری لیڈر تھے، اور یہ احمق گندال اللہ کے رسول کو وار لارڈ کہہ رہا ہے۔ میری نظر میں اس سے زیادہ ایپلیپٹک اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اسلام میں دہشت گردی، بائی دا وے دیر از نو ٹیررزم ان اسلام۔ چلو گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ Terrorism is help from God. I mean, anybody who says I've been helped by terror is obviously like God. No, you're not talking to God. You're talking to some scary
angel or demon. I mean, who's choking you like a ketchup bottle. So I guess the terror still hasn't left you. اگر آپ گندال کی بات کو غور سے سنیں تو لفظوں کی ہیرا پھیری کر رہا ہے، کیونکہ اسلام میں کسی قسم کی کوئی دہشت گردی موجود نہیں ہے. دیر از نو پلیس ان اسلام ٹیررزم. اسلام میں دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. صحیح المسلم والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 11675523 میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دشمن پر خوف کے ساتھ سہارا دیا گیا ہے، یعنی دہشت کے ساتھ نہیں یا دہشت گردی کے ساتھ نہیں. مومنوں کو ان کے دشمنوں پر خوف کے ساتھ سہارا دیا جاتا ہے. یعنی صحیح مسلم والیوم نمبر 2 11686523 میں کہا گیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور مجھے دشمن پر خوف کے ساتھ سہارا دیا گیا ہے. یعنی اسے دہشت کے ساتھ نہیں یا دہشت گردی کے ساتھ نہیں ہے. یہاں پر جو عربی لفظ کہا گیا ہے وہ نصرت برعب، اس کا مطلب ہے خوف زدہ، ہولناک، ڈرنا، خوف زدہ کرنا، یعنی خوفناک ہونا، حد سے زیادہ ڈر یا مایوس کرنے کو کہتے ہیں. گندال ان صحیفوں کو یعنی ان اسکرپچرز کو غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں جو دہشت گردی کر رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کافروں کے دلوں میں دہشت ڈال رہے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں قرآن چیپٹر نمبر 8 سورۃ الانفال ورس نمبر 12 میں کہا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کافروں کے دلوں میں خوف ڈالوں گا. اگر آپ ان آیتوں کو غور سے پڑھیں تو سمجھ جاؤ گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو ایمان والوں کو ثابت قدم رہنے کا حکم دے رہے ہیں، اور در حقیقت وہ خود کافروں کے دلوں میں دہشت ڈال رہے ہیں. لہٰذا اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قاتل ہیں. چلیے گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں. Muhammad sending Assassin's Creed style assassination parties. No joke. This guy would literally sell assassins to go kill somebody in a different city or town, in a different castle. People like scale up the walls like Assassin's Creed and then do this. صحیح البخاری والیوم نمبر 5 حدیث نمبر 4039 میں کہا گیا ہے ابو رافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا اور ان کے خلاف اپنے دشمنوں کی مدد کرتا تھا. وہ سرزمین حجاز میں ایک قلعے میں رہتا تھا. تاریخ الطبری والیوم نمبر 7 پیج نمبر 100 میں کہا گیا ہے کہ ابو رافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاتا تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا. سلام بھی ابی حقیہ یعنی جس کو رافی کہتے تھے ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف احزاب یعنی ایک آرمی جسے جماعت کہتے جمع کیا تھا. ابو رافی ایک دشمن جنگجو تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے بہت سے قبائل کو متحدہ کیا تھا. اس حوالے سے آپ کو اور بھی ریفرنسز مل جائیں گی. چلیے دیکھتے ہیں کہ متحدہ ریاست امریکہ کے سردار کو زخمی کرنا یا قتل کرنے کی سزا کیا ہے. justice.gov کے مطابق سردار کے قتل کی کوشش پر سزائے موت دینے والی قانون کی آئینی حیثیت. سپریم کورٹ کے ماتحت سردار پریزیڈنٹ کو قتل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ایک دارالحکومت جرم آئین للکار سے بچنے کا امکان نہیں ہے، یعنی اس سے بچنا ناممکن ہے. یہ پیپر یا لا کہتا ہے کہ ہمارے آئینی نظام میں سردار کی منفرد حیثیت قومی سلامتی کو لاحق خطرات کے ساتھ مل کر سردار کے قتل کی کوشش کے جرم کو سزائے موت کے تابع کرنے کا وارنٹ جاری کیا جاتا ہے. امریکہ آئین حقوق کے مطابق سردار کے قتل کی کوشش پر سزائے موت دی جائے گی. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کر رہے تھے جو اس شخص کو سزائے موت دے رہے تھے جو ریاست کے سربراہ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلم امہ کے سربراہ تھے. یہ بے وقوف بے شرم بے ہدہ احمد گوندال یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قاتل تھے. چلیے دیکھتے ہیں مرتدین اور ملحدوں کو قتل کر دو. گوندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں. The apostates and atheists and multiple narrations that you have to kill the atheists because they're and the word is zindiq. گندال جن حدیثوں کا حوالہ دے رہا ہے چلیے میں ان حدیثوں کو دکھاتا ہوں. سنن النسائی والیوم نمبر 5 حدیث نمبر 4063 میں کہا گیا ہے عثمان بن عفان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے سوائے 3 صورتوں میں. ایک صورت یہ ہے کہ جو اسلام قبول کرے کہ بعد کفر کی طرف رجوع کرے. سنن نسائیہ والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 4064 میں کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے دین بدل دے اسے قتل کر دو.
سب سے بڑی بات یہاں یہ ہے کہ اوپر بتائے گئے حدیث اس بات کی وضاحت کرنے میں مکمل نہیں ہے، یہ ہمیں مکمل سیاق و سباق جسے کہتے ہیں کانٹیکس یا حوالہ جات یا اشارات جسے کہتے ہیں ریفرنسز نہیں دیتی ہیں۔ در حقیقت اسلامی ارتداد کے لیے سزائے موت نہیں ہے۔ اس دعوے کو مسترد کرنے کے لیے چاہے ان حدیثوں اور قرآن کی ان آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ صحیح البخاری والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 7322 میں کہا گیا ہے کہ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، ایک بدوین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کیا اور پھر اس کو مدینہ میں بخار آ گیا، اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کر گیا کہ میرا وعدہ منسوخ کریں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ 3 بار پیش آیا، آخرکار وہ بدو مدینہ چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ موازن کے لحاظ سے یعنی کمپیریزن کے لحاظ سے کے بعد یہ دونوں حدیثوں کے درمیان بہت بڑا تنازع پایا جاتا ہے، یعنی بگ ڈفرنس پایا جاتا ہے۔ پہلی حدیث میں اسلام کے منکرین کو قتل کرنے کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو کو قتل نہیں کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو یعنی بدوین کو قتل کیوں نہیں کیا ہے؟ اس کا جواب قرآن کی ان آیتوں میں ملتا ہے۔ قرآن چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء ورس نمبر 136 to 138 میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے اور پھر کافر ہوئے اور کفر میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کے منکروں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ انہیں معاف نہیں کریں گے اور انہیں عذاب دیں گے، بلکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن چیپٹر نمبر 2 سورۃ البقرہ ورس نمبر 256 میں کہا گیا ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بے شک سیدھی راہ غلط راہ سے جدا ہو چکی ہے، یعنی there is no compulsion in religion۔ اس سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں قرآن چیپٹر نمبر 18 سورۃ الکہف ورس نمبر 29 میں کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفار رہے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ہیں وہ آگ جس کی دیواریں انہیں گرد کھڑی ہوں گی، انہیں ابلتے ہوئے تیل کی طرح پانی دیا جائے گا جو ان کے چہروں کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا۔ جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کافر رہے۔ اور یہ کہ کافروں کو عذاب آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ اللہ نے دین اور ایمان کی آزادی دے رکھی ہے، لہذا گندال جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اسلام کے خلاف سے غلط پروپیگنڈا، ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ مرتدوں اور ملحدوں کو جلا دو۔ گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ Ali actually ended up burning some of them, and then they rebuked Ali for that, but still affirmed that you still gotta kill them. آئیں ان حدیثوں کو دیکھتے ہیں جن کے بارے میں گندال بات کر رہا ہے۔ صحیح البخاری والیوم نمبر 9 حدیث نمبر 6922 میں کہا گیا ہے اکرامہ سے روایت ہے کہ بعض زنادق یعنی جسے ملحد کہتے ہیں کو علی رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا اور انہوں نے انہیں جلا دیا۔ اس واقعے کی خبر ابن عباس تک پہنچی اور انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو انہیں نہیں جلاتا جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ کسی کو اللہ کے عذاب سے صدا نہ دو، میں انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قتل کر دیتا، جس نے اپنے دین اسلام کو بدل دیا تو اسے قتل کر دو۔ بخاری شریف کی مذکورہ والا حدیث میں جو روایتیں بیان کی گئی ہیں اس واقعہ یعنی ان انسیڈنٹس کی کوئی تفصیل نہیں دی گئی۔ اس واقعے کے حوالے سے تاریخ مسترد یعنی سورسز سے معلوم پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کئی وجوہات کی بنا پر مارے گئے تھے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا قرار دیا تھا اور انہیں خدا کی صفاتیں عطا کی تھیں۔ دوسرے ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا یہ گروہ نفرت کے بیج بو رہا تھا، مسلمانوں کے درمیان اندرونی تنازع پیدا کر رہا تھا۔ ہسٹری آف طبری والیوم نمبر 10 پیج نمبر 76 میں کہا گیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بزخا کے لوگوں کی شکست کے بعد بنو امیر یہ کہتے ہوئے آئے کہ آئیں ہم اس اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں جو ہم نے چھوڑا تھا۔ چنانچہ خالد ابن الولید نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا۔ صرف ایک چیز جو خالد ابن الولید ان سے کسی سے بھی قبول کرنے کے لیے تیار تھے وہ یہ تھی کہ وہ ان لوگوں کو لے کر آئیں جنہوں نے اپنے ارتداد یعنی اپوسٹیسی کے دور میں اہل اسلام کو جلا دیا تھا اور ان کو میوٹیلیٹ کیا تھا، خلاف جاریت کی ایسی حرکتیں کی تھی۔ تو چنانچہ خالد ابن الولید نے ان لوگوں کو جو اسلام کے خلاف جارحت کر رہے تھے یا کر چکے تھے ان کو آگ سے جلا کر مشق کر دیا، انہیں پتھروں سے مار کر توڑ دیا تھا، انہیں پہاڑوں سے نیچے پھینک دیا تھا،
انہیں کنویں میں سر کے بل پھینک دیا تھا اور انہیں نیزوں سے چھید کر دیا تھا۔ خالد بن ولید نے اسلام کے منحرفوں کے ساتھ بالکل ویسا ہی سلوک کیا تھا جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ اس فعل یعنی اس ایکٹ میں سزا کی برابری کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مرتدوں اور ملحدوں کو بنا کوئی وجہ کے جلایا نہیں گیا تھا، اس کے پیچھے وجوہات تھیں جو اوپر بتائی گئی ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں اسکروپولاسٹی اور OCD، یعنی بڑا زبردست سبجیکٹ ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ چلیے اس سے پہلے گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ What is scrupulosity? This is International OCD Foundation. We're going to read this, and you'll start to see that as I read this, these are traits that you see in Muhammad's personality jump at you. Then it goes on, so says, they have noted the obsessive qualities of washing, symmetry, exactness, and ordering with a greater preoccupation with certain aspects of religion. اسکروپولاسٹی کیا ہے؟ IOCDF.org کے مطابق جنونی مجبوری کی خرابی کی شکل OCD ہے، جسے آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک شکل جس میں مذہبی یا اخلاقی جنون شامل ہے۔ محتاط افراد کے زائد فکر مند ہوتے ہیں، جو کہ کچھ انہوں نے جو کچھ کیا ہے یا سوچا ہے وہ گناہ ہے یا مذہبی تعلق کے خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اسکروپولاسٹی کی علامت کیا ہے، اس کے سمٹمز دیکھتے ہیں۔ دل میں کہا جاتا ہے کہ دھوکہ دہی میں نظر آنے والے عام جنون میں حد سے زیادہ خدشات یعنی ایکسیسیو کنسرنز جسے کہتے ہیں میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ بلاسفمی جسے کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یا مقدس چیزوں کے لیے ظاہر کی جانے والی بے عزتی۔ ہیونگ کمیٹڈ اے سن، ایک گناہ کے ارتکاب کرنے کے بعد کی بات ہے۔ بیہیونگ مورلی، اخلاقی طور پر برتاؤ کرنا ہے۔ پیوریٹی جسے اخلاص کہتے ہیں۔ گوئنگ ٹو ہیل، جہنم میں جانا۔ ڈیتھ یعنی موت کے بارے میں مذہبی اور اخلاقی مسائل کے بارے میں حد سے زیادہ فکر مند ہونے کے علاوہ بے حسی یعنی اسکروپولاسٹی کے شکار افراد ذہنی یا طرز عمل کی مجبوریوں میں مشغول رہتے ہیں۔ تو ان کے یہاں بیہیویئرل کمپلشن جسے کہتے ہیں طرز عمل کی مجبوریوں میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ اعتراف کے لیے حد سے زیادہ سفر کرنا۔ دوسری چیز مذہبی رہنماؤں اور پیروکاروں سے بار بار یقین دہانی کرنا، بار بار صفائی اور پاکی کرنے کی رسومات کو ادا کرنا، خدا کی قربانی کے عمل میں ملوث ہوتے ہیں۔ حالات سے بچنا، مثال کے طور پر مذہبی خدمات سے بچنے کی بات۔ مینٹل کمپلشن یعنی ذہنی مجبوریوں میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ حد سے زیادہ عبادت کرنا، بار بار مقدس تصویروں یا جملوں کا تصور کرنا، مقدس صحفوں کے اقتصابات کو اپنے سر میں دہرانا، یعنی خدا کے ساتھ معاہدہ کرنا۔ اسکروپولاسٹی کو عام مذہبی عمل سے کیسے الگ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ہاؤ کین اسکروپولاسٹی بی ڈسٹنگوشڈ فرام نارمل ریلیجیس پریکٹسز؟ تو عام مذہبی عمل کے برعکس محتاط رویہ عام طور پر مذہبی قانون سے تجاویز کرتا ہے یا اسے نظر انداز کرتا ہے۔ محتاط افراد کا رویہ عام طور پر باقی مذہبی برادری کے ساتھ متضاد یعنی انکنسسٹنٹ ہوتا ہے۔ دین اسلام کی بنیادی باتوں میں جنونی مجبوری کی خرابی یعنی OCD آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر سے پیدا ہونے والی شکل اسکروپولاسٹی کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کی حقیقت اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سادہ اسلامی اصولوں جسے کہتے ہیں سمپل اسلامک رولز پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس سے پہلے میں قرآن کی ان آیتوں کو پیش کروں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام میں اسکروپولاسٹی یا OCD موجود ہے، اسے مکمل طور پر مٹا دیتے ہیں۔ ERIC.gov کا پبلش کردہ پیپر کہتا ہے، جو بینکاک یونیورسٹی انٹرنیشنل کالج تھائی لینڈ سے پبلش کیا گیا ہے، جس کی 8 فنڈامنٹل مورل کیریکٹرسٹکس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ مطالعے کے نتائج یعنی 8 اخلاقی خصوصیات کو سب سے زیادہ سے لے کر سب سے کم درجے تک جو بندی کی گئی ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ شائستگی، سخاوت، ایمانداری، اتحاد، صفائی، اصلاح کرنا، محنت و مشقت، کفایت شاری موجود ہے۔ دیکھیے قرآن اخلاقی کرداروں کی کتاب ہے، اسلام میں ہر ایک اخلاقی کردار موجود ہے۔ آئیں ہم ہر معاملے کا تجزیہ کرتے ہیں جس کے اسکروپولاسٹی کی علامت کے تحت بتایا گیا ہے۔ آپ اسلام کے کسی بھی ارکان میں زیادتی نہیں دیکھیں گے جیسے اسکروپولاسٹی کی علامت میں کہا گیا ہے۔
چلیے دیکھتے ہیں خدا یا کسی مقدس چیز کی بے عزتی کرنا، جسے کہتے ہیں بلاسفمی. دیکھو قرآن کس طرح سے پرسکون ہے. قرآن چیپٹر نمبر 6 سورۃ الانعام ورس نمبر 108 میں کہا گیا ہے، اور ان لوگوں کی بے عزتی نہ کرو جنہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا پوجتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بغیر علم کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناحق بے عزتی کریں. ابھی دیکھتے ہیں، اگر گناہ کا ارتکاب کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. یعنی قرآن چیپٹر نمبر 3 سورۃ ال عمران ورس نمبر 31 میں کہا گیا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. قرآن چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء ورس نمبر 110 میں کہا گیا ہے، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا. قرآن چیپٹر نمبر 15 سورۃ الحجر ورس نمبر 49 میں کہا گیا ہے، میرے بندوں سے کہہ دو کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں. اخلاقی طور پر برتاؤ کرنا. قرآن چیپٹر نمبر 2 سورۃ البقرہ ورس نمبر 83 میں کہا گیا، اور فرض شناسائی سے کام لو اور والدین کے ساتھ اچھے رہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ اور لوگوں سے اچھی بات کریں اور نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں. پیوریٹی یعنی طہارت ایمان کا ایک حصہ ہے. قرآن چیپٹر نمبر 9 سورۃ التوبہ ورس نمبر 108 میں کہا گیا ہے کہ ان میں وہ لوگ ہیں، یعنی ان مساجد میں وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو صاف کرنا اور پاک رکھنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں اور پاکیزہ رکھتے ہیں. جہنم میں جانا. لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں. قرآن چیپٹر نمبر 2 سورۃ البقرہ ورس نمبر 82 میں کہا گیا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرے وہ جنت کے رہنے والے ہیں. قرآن چیپٹر نمبر 2 سورۃ البقرہ ورس نمبر 39 میں کہا گیا ہے، لیکن جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ایسے ہی لوگ دوزخ کے رہنے والے ہیں. موت یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے موت، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لہذا وہاں کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر کوئی موت کا مزہ چکھے گا. قرآن چیپٹر نمبر 3 سورۃ العمران ورس نمبر 185 میں کہا گیا ہے کہ ہر کوئی موت کا مزہ چکھے گا اور قیامت کے دن ہی تمہیں تمہاری پوری مزدوری دے دی جائے گی. اور دیکھتے ہیں لاس آف امپلس کنٹرول. یعنی دیکھیں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو قرآن کی پیروکاری کرنے کی تلقین کریں تاکہ اپنے جذبات پر قابو پا لیں. قرآن چیپٹر نمبر 3 سورۃ العمران ورس نمبر 34 میں کہا گیا ہے، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو اس سے دور کرو اور بہتر ہے بے شک وہ جسے تمہارے درمیان دعوت تھی وہ ایسے بن جائیں گے جیسے کہ ایک قریبی دوست تھے. کائنڈ ہارٹیڈنس یعنی رحم دلی، یہ اسلام کی عقیدے کا حصہ ہے. قرآن چیپٹر نمبر 3 سورۃ العمران ورس نمبر 159 میں کہا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے تم نے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا، اور اگر تم شدید اور تلخ دل یعنی کڑوے ہوتے تو وہ لوگ آپ سے ٹوٹ کر دور ہو جاتے تھے، پر بس انہیں اعتبار پر بس ان کے عیبوں پر گزر جاؤ اور ان کے لیے بخشش طلب کرو. ہاسپٹیلٹی ٹو اسٹرینجرز، اجنبیوں کی مہمان نوازی اسلام کی روایت کا حصہ ہے. چلیے اس کی مثال دیکھتے ہیں. قرآن چیپٹر نمبر 51 سورۃ الذاریات ورس نمبر 25 to 27 میں کہا گیا ہے، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے سلام کہا تو انہوں نے جواب دیا، کہا سلام، اور کہا تم ایک ایسی قوم ہو جسے میں نہیں جانتا، اسے نہیں واقف ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا تو انہوں نے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے اور اسے ان کے سامنے رکھ دیا. ایکسیس ٹرپ ٹو کنفیشن. اسلام میں آپ کسی گناہ کا اقرار کسی سے نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے. قرآن چیپٹر نمبر 3 سورۃ العمران ورس نمبر 5 میں کہا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں. قرآن چیپٹر نمبر 3 سورۃ العمران ورس نمبر 29 میں کہا گیا ہے، چاہے تم اپنے سینوں میں جو کچھ ہے اسے چھپا لو یا ظاہر کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں اور جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی ریپیٹڈلی آسکنگ ایشورنس فرام ریلیجیس لیڈرس. یعنی اسلام میں آپ کو کسی سے یقین دہانی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جنت یعنی آسمانوں اور اس کے نعمتوں کا یقین دلاتے ہیں. یہ ہمارے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. قرآن چیپٹر نمبر 31 سورۃ لقمان ورس نمبر 8 اور 9 میں کہا گیا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے نعمتوں کے باغ ہیں، اس میں قائم رہیں گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے.
ریپیٹڈ کلینسنگ اینڈ پیوریفائنگ ریچولز، بار بار صفائی اور پاک کرنے کی رسومات اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت واضح طور پر فرما چکے ہیں کہ نماز سے پہلے اپنے آپ کو کیسے اور کہاں کب پاک کیا جانا چاہیے ہے، یہ کوئی ریپیٹڈ نہیں ہے۔ قرآن چیپٹر نمبر 5 سورۃ مائدہ ورس نمبر 6 میں کہا گیا ہے جب آپ نماز ادا کرنے کی نیت کریں اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو دیں، اپنے سر کو انہیں گیلے ہاتھوں سے رگڑ دیں اور اپنے پاؤں تک ٹخنوں تک دھو دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تمہیں مشکل میں ڈالیں، لیکن وہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں کوئی ایکسیسونیس نہیں ہے۔ ایکٹ آف سیلف سیکریفائس، خود کی قربانی کے اعمال، اگر آپ کا دل، دماغ اور اعمال شائستہ ہیں، بے لوث ہیں، مخلص ہیں اور مہربان ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام مخلوق پر تو پھر آپ نے اپنے خالق کی طرف ایک ڈیوینٹی کی سطح حاصل کر لی ہے اور تم سے محبت کرے گا، یہ یقینی صحیح ہے۔ یعنی قرآن چیپٹر نمبر 6 سورۃ الانعام ورس نمبر 162 اور 163 میں کہا گیا ہے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یعنی لوگ اوائڈ کرتے ہیں سچویشن جیسے کہ ریلیجس سروسز، اسکروپلاسٹی والے حالات سے بچنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر مذہبی خدمات سے بچنا چاہتے ہیں۔ در حقیقت اسلام میں جماعتوں اور بجماعت نمازوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ قرآن چیپٹر نمبر 2 سورۃ البقرہ ورس نمبر 43 میں کہا گیا ہے اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور جھکو ان کے ساتھ جو جھکتے ہیں، وارکعوا مع الراکعین۔ قرآن چیپٹر نمبر 62 سورۃ الجمعہ ورس نمبر 9 میں کہا گیا ہے کہ جب جمعہ کے لیے نماز جمعہ کے لیے اذان دی جاتی ہے اللہ کے ذکر کی طرف آئیں۔ ایکسیس پرینگ جسے کہا تھا، حد سے زیادہ عبادت کرنا یا نماز پڑھنا اسلام میں اس کا خیر مقدم نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن چیپٹر نمبر 2 سورۃ البقرہ ورس نمبر 285 میں کہا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کے دائرے کار سے باہر بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کے بدلے اسے ملتا ہے اور اس نے برائی کی سزا دی جاتی ہے جو اس نے کمایا ہے۔ صحیح البخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 43 میں کہا گیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جب ایک عورت میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ میں نے جواب دیا وہ فلاں فلاں ہے، اور اس کی حد سے زیادہ عبادت کرنے کے بارے میں نے کہا تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی سے فرمایا کہ کام کرو جو تمہاری استطاعت کے مطابق ہو، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ثواب دیتے ہو، نہیں تھکتے ہیں بلکہ بے شک تم تھک جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب دین وہ ہے جو باقاعدگی یعنی ریگولرلی کیا جاتا ہے۔ صحیح البخاری والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 1150 میں کہا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ رسی کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ رسی زینب کے لیے ہے، وہ جب تھکاوٹ محسوس کرتی ہیں تو اسے پکڑ لیتی ہیں تاکہ نماز میں کھڑی رہ سکے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے استعمال نہ کرو، اس رسی کو یہاں سے ہٹا دو۔ جب تک آپ لوگ متحرک یعنی فیل افیکٹیو یعنی ایکٹیولی فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، نماز ادا کریں، اور جب آپ تھک جائیں تو بیٹھ جائیں۔ اسلام میں ایکسیسو پریئنگ نہیں ہے۔ ریپیٹڈ امیجننگ سیکریٹ امیجز اور فہرست، بار بار مقدس تصاویر یا جملوں کا تصور کرنا اسلام میں تصویر اور عادت شماری کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح البخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 5952 میں کہا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتے تھے کہ جس میں تصاویر یا صلیب ہو، لیکن آپ اسے مٹا دیتے تھے۔ میکنگ پیکٹ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ، خدا کے ساتھ معاہدہ کرنا خود کار یعنی جسے کہتے ہیں آٹومیٹک ہے، کیونکہ یہ مذہب میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ملک موطا بک نمبر 7 حدیث نمبر 7314 میں کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے 5 نمازیں لکھ رکھی ہیں، اور جو کوئی ان پر عمل کرے اور ان میں سے کچھ ضائع نہ کرے، ان سے کہ جو کچھ ان کا حق ہے اس میں سے ہلکا نہ کرے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے جو وہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جو شخص ان پر عمل نہ کرے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو اسے عذاب دے، اور اگر وہ چاہتا ہے تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ وضو کرنا سکھایا تھا۔ چلے گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ And then he says it 3 times, and then this is just to show what the wudu is. You got to 3 times your hands, your arms each side, and your face, and you got to be particularly paying attention that the water goes all the way around.
then like your ears, this, and then your feet. آئے اس حدیث کو دیکھتے ہیں جس میں اس کے بارے میں گندال بات کر رہا ہے. مسند احمد والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 1027 میں کہا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھویا, منہ کو 3 بار دھویا اور ناک کو 3 بار دھویا, اور انہوں نے اپنا چہرہ 3 بار دھویا اور اپنے ہاتھوں اور اپنے بازوؤں میں سے ہر ایک کو 3 بار دھویا, اور ایک بار دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پر مسح کیا, پھر انہوں نے اپنے پیروں کو 3 بار دھویا, پھر فرمایا یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے, لہذا اسے سیکھ لو. آئیں اس سلسلے میں چند مزید حدیث ملاحظہ کرتے ہیں. جامع ترمذی والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 42 میں کہا گیا ہے کہ ابن عباس روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عضو کے لیے ایک بار وضو کیا ہے, یعنی ایک بار دھویا ہے. جامع ترمذی والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 43 میں کہا گیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عضو کے لیے 2 مرتبہ وضو کیا ہے, یعنی 2 بار دھویا ہے. جامع ترمذی والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 44 میں کہا گیا ہے علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے 3 مرتبہ وضو کیا, یعنی 3 بار دھویا ہے. آئیں ہم اسے قرآن سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. قرآن چیپٹر نمبر 5 سورۃ المائدہ ورس نمبر 6 میں کہا گیا ہے جب آپ نماز ادا کرنے کی نیت کریں تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیں, اپنے سر کو گیلے ہاتھوں سے رگڑ لیں اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں چاہتے کہ تمہیں مشکل میں ڈالے, لیکن وہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں. اوپر بتایا گیا قرآن اور حدیث کی دلیلوں سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ وضو کرنے کے لیے جسم کے کچھ حصوں کو صرف ایک بار مکمل طور پر دھونے سے وضو کا فرض ہو جاتا ہے, کیونکہ اصل مقصد اعضاء کو اچھی طرح سے دھونا ہے. وضو کے ہر حصے کو 3 بار دھونا ضروری نہیں ہے, مگر اس کو زیادہ نیکی کا کام اور بہتر سمجھا گیا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہ چکا ہے. چلیے دیکھتے ہیں بار بار عبادت کے لیے کرنے کی حرکتیں. گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں. These movements are not coming from Muhammad sitting there and thinking about, oh my God, this movement makes sense, oh this is good, this is good. No, it's his OCD and his OCD movements coming through, and this is what Muslims are doing now. Salah, zikr, all of this is OCD of Muhammad. That's become religion. گندال یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بار بار کی جانے والی عبادت کی حرکتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی OCD کی وجہ سے آ رہی تھی. در حقیقت OCD کے ہر دعوے کو پچھلی ہی ثبوتوں کے بنا پر, ایک دعوے کو ثبوتوں کے بنا پر رد کر دیا گیا ہے اور اس کی تردید بھی کی جا چکی ہے. آئیں اس سلسلے میں حدیث کو دیکھتے ہیں. صحیح مسلم والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 1379 166 610A میں کہا گیا ہے ابو موسیٰ نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جبرائیل علیہ السلام اترے اور مجھے نماز پڑھائی, اور میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی, پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی, اور انہوں نے اپنی انگلیوں پر 5 مرتبہ نمازیں گنی. اوپر بتائی گئی حدیث سے یہ بیان کرتی ہیں کہ جس طرح سے جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 مختلف اوقات میں 5 مختلف نمازیں ادا کریں, انہیں دکھایا تھا. یہ اسلامی طریقہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نمازیں کیسے ادا کی جاتی ہیں. کچھ پہلوؤں میں تکرار کی نقل و حرکت, یعنی جسے کہتے ہیں ریپیٹیٹیو موومنٹس ہوتے ہیں. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم نماز ادا کریں, اور انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کے وسیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی تھی, لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یاد رہیں کہ ہر مذہب کی اپنی اپنی رسوماتیں ہوتی ہیں جو وہ ادا کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بار بار کی جانے والی عبادتیں اور حرکات وہ سکنات کیا ہیں اور کیسے کی جاتی ہیں. چلیے دیکھتے ہیں یہودیوں کا عبادت کرنے کا طریقہ. Everyone praying his own way. You can see it and look at him. The idea is that if you will stand in front of the wall and you won't move, you will collapse. And to avoid it, those are kind of meditation. You don't have to do that. چلیے بدھ مت کا عبادت کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں. ہندوؤں کا عبادت کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں.
آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر ایک یعنی مذہب میں اپنی اپنے طریقے ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں. obsessive cleaning of teeth یعنی دانتوں کی جنونی صفائی. پہلے گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں. And yeah, he said that I would make it obligatory had I felt it wasn't be too hard for you or something. The salah and a lot of the rituals and repetitions in Islam are actually the OCD of Muhammad being rehashed. گندال یہ کہہ رہا ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دانتوں کی جنونی صفائی کرنے کی عادت تھی. جس حدیث کی وہ بات کر رہا ہے، چلیے اس حدیث کو دیکھتے ہیں. صحیح البخاری والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 887 میں کہا گیا ہے، اگر میں نے اپنے پیروکاروں یا لوگوں کے لیے مشکل نہ پایا ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے سواک سے دانت صاف کریں. صحیح البخاری والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 888 میں کہا گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انس سے فرمایا کہ میں نے تم سے بار بار کہا ہے کہ سواک استعمال کرو. ان حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سواک کے استعمال کو زبردستی نافذ نہیں کیا ہے. انہوں نے دانتوں اور مسوڑوں یعنی جسے گمز کہتے ہیں کہ مسائل سے بچنے کے لیے سواک سے دانت صاف کرنے پر زور دیا ہے. انہوں نے ان لوگوں کو درپیش آنے والی مشکلاتوں کو بھی مد نظر رکھا ہے. اسی وجہ سے وہ ہر نماز سے پہلے دانت صاف کرنے کو لازمی قرار نہیں دیا ہے. چلیے اپنے دانتوں کو صاف کرنے کی سائنسی وجہ دیکھتے ہیں. NIA.NIA.gov کے مطابق صحت مند دانت اور مسوڑیں آپ کے لیے اچھی طرح سے کھانے اور اچھی کھانے سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہت آسان بناتے ہیں. کئی مسائل آپ کے منہ کی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن اچھی دیکھ بھال آپ کی عمر کے بڑھتے آپ کے دانتوں یعنی اور مسوڑوں کو مضبوط رکھتے ہیں. ہر روز بیکٹیریا کی ایک پتلی فلم جسے دانتوں کی تختی یعنی ڈینٹل پلیگ کہا جاتا ہے آپ کے دانتوں پر بناتی ہے. پلیگ میں موجودہ بیکٹیریا ایسڈ پیدا کرتے ہیں جو انامل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور دانتوں میں سوراخ یعنی کیویٹیز کا سبب بن سکتے ہیں. اپنے دانتوں کو برش کرنے اور فلاس کرنے سے دانتوں کو سڑنے سے بچایا جا سکتا ہے. اگر علاج نہیں کیا گیا تو انفیکشن، درد، خون بہنا، ویسے مسوڑوں میں یعنی جسے کہتے ہیں دردناک چبانے کے مسائل اور یہاں تک کہ دانتوں کے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فلاس یا فلوراइڈ ٹوتھ پیسٹ نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے سواک کے استعمال کی سفارش کی تھی. یہ قدرتی فلاس ہے اور یہ صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر یہ سیریز اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس سیریز کو دیکھا. یہ سیریز کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. انشاءاللہ اور بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.